اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب مولانا محمد طیب جامی صاحب دامت برکاتہم کی کوششوں سے اور مساعی سے بزم خطبہ کی تربیتی نشستیں جو چل رہی ہیں، ان میں سے آج ایک 29ویں نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور جو آپ کے مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں، تو 4 مقاصد بعثت تو اللہ تعالیٰ نے یکجا کر کے بیان کیے ہیں، لیکن ایک مقصد بعثت جو بہت اہم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو 4 جو مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہے، اور دعوت جو ہے وہ ان تمام مقاصد کا خلاصہ ہے، اور چونکہ اس کے احکام و آداب الگ ہیں اس لیے اس کو مستقلاً اس کے آداب الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے شاید مستقلاً اس کو اس وجہ سے بیان فرمایا ہو۔ تو یہ بہت اہم کاوش ہے کہ ائمہ مساجد وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اگر پہنچ رہا ہے تو وہ مساجد کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ معاشرے میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے جب اس دنیا کو قائم فرمایا تو اس دنیا کی آبادی کا آغاز بیت اللہ کی تعمیر سے فرمایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر سے حق تعالی شانہ نے اس کا آغاز فرمایا، اور پھر مکہ مکرمہ کی دوبارہ جب آبادی ہوئی ہے تو اس آبادی کا آغاز بھی حق تعالی شانہ نے مسجد کی تعمیر سے کیا ہے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کی آبادی سے پہلے آپ نے 14 دن قباء میں قیام فرمایا ہے۔ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ داخل ہوئے ہیں تو تمام قبائل یہ چاہتے تھے کہ ہمیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حاصل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کر یہ بیٹھے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنی جو مامور من اللہ تھی، یوں کہیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی اور اس پہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اس اونٹنی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھی ہے، اور یہ میزبانی کی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے مسائل تھے، مہاجرین کے مسائل تھے، ان کی آبادی کے مسائل تھے، ان کی ضروریات کے مسائل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مکانات کی تعمیر کا ایک مسئلہ تھا، لیکن آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا فکر فرمایا ہے وہ فکر مسجد کا فرمایا ہے۔ اور مسجد کے بعد جب مسجد بن جائے تو پھر پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ اس مسجد کی آبادی کے لیے معلم اور مبلغ کا فکر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی ہیں۔ وہ دعائیں تو تمام علماء کرام جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بزم خطبہ ہے، اس کی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جس سے معلوم ہوا کہ آدمی کتنا اونچا کام کر لے لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا گھر تعمیر کیا ہے کہ آج اس گھر کے ساتھ لگ کے کسی کو دعا کرنے کا موقع مل جائے تو یہ سمجھ لیجئے
کہ زندگی کی بہت بڑی خوش قسمتی اس کو مل گئی ہے۔ اس گھر کی تعمیر پہ کہہ رہے اللہ یہ میری محنت اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، آپ قبول فرما رہے ہیں۔ تقبل آپ تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میری جستجو کے اعتبار سے، میری محنت کے اعتبار سے تو یہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اپنی شان کے لائق اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور اس کے بعد پھر اس جگہ کی آبادی کے لیے دعا فرمائی رسول کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بعثت بھی بیان فرمائیں، اور جس رسول کے لیے دعا فرمائی ہے وہ رسول دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ دونوں کی دعا ہے۔ اور ان دونوں کے بعد پھر اس جگہ پر ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، اور پھر وہ آئے ہیں تو وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد پھر دنیا میں کہیں کسی پیغمبر نے آنا ہی نہیں تھا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی ہے۔ تو بیت اللہ کی شریف کی تعمیر اور تعمیر کرنے والے 2 پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم سے تعمیر کرنے والے ہوں، تو وہ تعمیر کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھے، بلکہ اس چیز کی فکر میں ہے کہ اس کی جو معنوی آبادی ہے وہ آبادی کے لیے ایک رسول اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کے اندر وہ ایک رسول بھیج دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد جتنی اہم ہے مسلمان معاشرے میں، جس معاشرے میں مسجد ہوگی وہاں ایمان برقرار رہے گا، وہاں دین برقرار رہے گا، وہاں قرآن کی تعلیم برقرار رہے گی، وہاں مسلمانوں کی تعلیمات برقرار رہیں گی، اور مسلمانوں کے جس معاشرے میں خدا نہ کرے مسجد نہ ہو۔ تو میں نے بعض ممالک میں دیکھا، افریقی ممالک میں، جنوبی افریقہ بھی ہے، تو وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تو 2% 3% ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے مساجد دیکھ کے، مدارس دیکھ کے، مسلمانوں کو دیکھ کے اور مسلمانوں کی دینی حالت کو دیکھ کے کہ یہ جیسے کہ یہ ملک ہی مسلمانوں کا ہو۔ اتنی تھوڑی آبادی کے باوجود بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہو، اور اس کی وجہ علماء فتواتے ہیں کہ یہ گجرات کے لوگ ہیں اور وہاں سے آنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے مسجد ضرور بنائی ہے، اور آج اس مسجد کا اثر یہ ہے کہ اکثر گھرانے جو ہیں وہ تجارتی ہیں، بڑی بڑی تجارتیں ان کے پاس ہیں، مسلمان خوشحال ہیں وہاں پر، لیکن جہاں تجارت اور خوشحالی ان کے ساتھ ہے وہاں ہر گھر میں حافظ اور عالم بھی ہے، کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں نہ ہو، ورنہ عمومی طور پہ۔ اور جیسے اسلامی ممالک میں بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، اس طریقے سے اس ملک کے اندر بھی بڑے بڑے دینی مدارس ہیں۔ تو معاشرے میں ایمان کا بقا مسجد کے ساتھ ہے، اور مسجد کی آبادی انبیاء علیہم السلام کے ورثہ کے ساتھ ہے۔ جتنا اچھا وہاں پر امام ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، اس مسجد کی افادیت اتنی زیادہ ہوگی۔ جب تک اچھا مدرس وہاں پر نہیں آتا، اچھا معلم وہاں پر نہیں آتا، اچھا مبلغ وہاں پر نہیں آتا، اچھا واعظ وہاں پر نہیں آتا، اس وقت تک مسجد آباد نہیں ہوگی، اور مسجد کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آج مساجد میں اور یہ مدارس میں سب جگہ یہ صورتحال ہے کہ جو اس جگہ کام کرنے والے ہیں ان کے تنخواہیں اور روزگار کوئی زیادہ وسیع نہیں ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی برکت سے ہمارا مزاج اور باقی قوم کا مزاج میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ باقی دوسری تعلیم حاصل کر کے، انگریزی تعلیم حاصل کر کے جو میدان عمل میں آتے ہیں وہ حکومت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ کبھی ڈاکٹر جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کالج کے اساتذہ
اسکول کے اساتذہ کبھی دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطالبات لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو علماء کرام ہمارے مدارس نے جو مزاج دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے حقوق زیادہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس لیے ایک عالم کو مسجد کے اندر رہ کے کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. قرآن پاک کی ناظرہ قرآن پاک کا انتظام کرنا، چاہے وہ خود خطیب صاحب خود کریں یا اس کی مسجد میں ایسا انتظام ہو، اس مسجد کا مؤذن ایسا رکھا جائے، اس میں مزید مدرس ایسے رکھے جائیں کہ وہ قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک جو ہے یہ اس کی اہمیت حفظ قرآن کی کلاس سے زیادہ ہے. حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، اور جتنا حفظ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لوگ آج حفظ کر رہے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، درس گاہ ہماری قائم ہے. البتہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرہ قرآن پاک صحیح پڑھنے والے لوگ مسلمان جو ہیں وہ کم ہیں. تو ان کا صحیح انتظام کرنا یہ سب سے بڑی. ہمارے ایک دوست تھے، میں بھی حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہوں، اور وہ بھی ان کے خاص شاگرد تھے اور عالم بھی تھے ملتان میں. تو ایک مسجد میں وہ امام تھے، تو انہوں نے یہ انتظام کیا کہ ناظرہ قرآن پاک کا، اور بہت سارے حفاظ اور قراء جو ہیں وہ وقت دے سکتے ہیں 1-1 گھنٹہ. تو کئی حفاظ اور قراء سے وقت لیا، اور دن کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ 1-1 گھنٹے کی کلاسیں کر کے کئی گھنٹے وہ ان کی کلاسیں چلتی تھیں ملتان میں. تو اس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا. مسجد ایک ہے لیکن کلاسیں وہاں پر 10 چل رہی ہیں، 10 کلاسیں وہاں پر لگ رہی ہیں، اور بہت لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہے. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں تو جتنی بھی تھے، آپ تو حاکم بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، اور آپ مجاہد بھی تھے، آپ کے تو سارے کام مسجد سے ہوتے تھے. لیکن آج بہت سارے کام تقسیم ہو گئے ہیں، تو انصاف کا کام وہ عدالتوں میں چلا گیا ہے، وہ آج مسجد میں نہیں ہے. تو وہ وہیں رہے گا. اور اسی طریقے سے حکومتی اقدامات، اس طریقے سے ہماری فوجیں جو ہیں جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے. تو وہ ان کا نظام بھی اپنی جگہ چلا گیا ہے. اب جو دینی امور ہیں وہ صرف ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور سب ہمارے بزرگوں کا ایک بہت بڑا کام تھا، اور جس کے ذریعے سے بہت ہدایت پھیلی ہے، وہ ہے درس قرآن. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لاہور میں آ کے بیٹھے ہیں، تو جس چیز سے انہوں نے کام لیا، ایک تو ذکر اللہ کی مجالس تھی ان کی، اور خانقاہ تھی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو گرم کیا، ان کا تزکیہ کیا. اور ایک ان کی جو غیر معمولی چیز تھی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے 2 قسم کی نشستیں تھیں ان کی. ایک دورہ تفسیر جس میں علماء کرام استفادہ کرتے تھے، اور ایک درس قرآن جس میں عوام الناس آ کے اس سے استفادہ کرتے تھے. اور بھائیو، ہماری خطابت جو ہے وہ رسمی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نظر تو قرآن و سنت پہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارا ہاتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی نبض پہ ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین جامع ہے، لیکن لوگ اس نظر سے آج اس دین کو نہیں دیکھ رہے. جامعیت کی نظر سے آج اس دین کو لوگ نہیں دیکھ رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے. آج عقائد کو تو لوگ دین سمجھتے ہیں، لیکن عقائد میں جو اہم ترین چیز ہے اس سے آج بھی دنیا غافل ہے، اور آج وہ ہمارا کام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو فرمایا کہ جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اہل السنت والجماعت. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہہ دیتے ہیں، اور صحابہ پوری ایک جماعت تھی
تو ان کے طریقے کو جماعت کہہ دیتے ہیں، اور جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے اس کو اہل السنت والجماعت کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ نام جو ہے یہ اس حدیث سے بھی نکل رہا ہے، اور بعض احادیث میں صراحتاً بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ چوتھے پارے میں ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ ہم نے مناظرے کا بازار آج ماحول نہیں ہے گرم کرنے کا، اور مناظرانہ انداز سے باتیں کرنے کا بھی آج ماحول نہیں ہے، لیکن عقائد میں مسلمان جو ہیں وہ اہل السنت والجماعت کے منہج پہ رہیں، تو یہ آج بھی ضرورت ہے۔ اور یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اپنے دین کو اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگوں کے ذہن میں بغیر کسی مناظرے کے، بغیر کسی رد و قد کے اہل سنت والجماعت کا منہج جو ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، عبادات سے رسومات نکل جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ اور اس کے بعد معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات، یہ تو 3 موضوعات ایسے ہیں کہ جس کو لوگ دین نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آدمی عبادت زیادہ وقت نہیں کرتا، تجارت زیادہ وقت کرتا ہے، روزگار میں زیادہ وقت لگاتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ روزگار ہمارا دین ہے، اور جیسے نماز کے مسائل ہیں اس طریقے سے اس کے بھی مسائل ہیں، یہ بار بار لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے تو پھر لوگوں کے ذہن میں دین کی جامعیت آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی حجویری، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات یہاں پر آئے ہیں تو ان کی تعلیمات کے محور 2 تھے۔ ایک تو عام جو بیعت ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، ان کو تو نماز سکھاتے تھے فوری طور پہ، جو اس کی ضرورت ہوتی تھی، سورہ فاتحہ سکھاتے تھے، قل هو اللہ سکھاتے تھے۔ اس لیے ہماری رسومات میں فاتحہ اور قل یہ زیادہ چل پڑا۔ تو لیکن جو ان کے زیادہ پھر مزید تعلیم کے لیے جو لوگ قریب آتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے کہ کاروبار میں جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اور آداب کو اور احکام کو لے کے جاؤ۔ جب وہ ان احکام کے ساتھ جاتے تھے تو ان کی تجارت دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر آگے۔ تو اس لیے دین کی جامعیت لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے خطابت کو جہاں آپ بہتر کر رہے ہیں، بولنے کا انداز بہتر کر رہے ہیں، وہاں 2 چیزوں میں کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک مطالعے کے لیے آپ اپنے مطالعے کی جگہ بنائیں، گھر کے اندر پرسکون جگہ بنائیں، اور اس وقت اپنے موبائل وغیرہ کو بند کریں اور اس وقت مطالعے میں دیں۔ ہمارے اکابر کے مواعظ بہت سارے چھپ گئے ہیں، حضرت حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر میں پوری دنیا تھی اور دنیا کے حالات تھے، تو ان کا مطالعہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ مطالعہ کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مطالعے کے راستے کھولیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سینے کے اندر گرمی ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر کی گرمی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کی گرمی ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ از دل خیزد بر دل ریزد، تو تاثیر جو ہے وہ ایک تو محنت سے ہوتی ہے، مطالعے سے ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کی خلوت زیادہ ہو اور ذکر اللہ زیادہ ہو اور بولنا کم ہو، اس کے بولنے میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا بولنا زیادہ ہو اور خلوت کم ہو، اس کے بولنے میں تاثیر کم ہوتی ہے۔ تو تاثیر پیدا کرنے کے لیے انسان کو تہجد کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، تو خلوت مع اللہ کا اہتمام، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طیب جامی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور ان کی برکت سے ہم سب لوگ یہ ہمیں آ کے بیدار کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے کہنے فرمانے سے یہ چند الفاظ کہہ دیے ہیں، ان کی توجہ سے، تو یہ ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم بیدار ہو جائیں اور اس بیداری کے آثار معاشرے پہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔